ہم یہ سمجھتے ہیں اچھا کفن ہو جائے، پاک صاف کفن ہو جائے۔ بنیادی طور پر خوش نصیب انسان وہ ہے جس کے لیے کفن بھی جنت سے آ رہا ہے، ریشمی سفید ریشم کا، فرشتوں نے اس کے اندر اس روح کو ڈھانپا تا حد نگاہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حد نگاہ، آپ حد نگاہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سر اٹھائیے، ارب ہارب نوری سال کے فاصلے کے اوپر بھی جو ستارہ ہے آپ کی نظر وہاں پہ پہنچ جاتی ہے۔ حد نگاہ فرشتے استقبال کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اس ایک روح کے لیے، اور آگے بڑھ کر اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، اور ایک دوسرے سے منتقل کرتے ہوئے یہ کھرب ہا کھرب نوری سال کا فاصلہ اس تیز رفتاری سے طے کرتے ہیں کہ فرشتے اس روح کو لے کے پہلے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ رستے کے مناظر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے کہ اس روح سے اللہ رب العزت ایسا معاملہ کرے گا، صرف سفید ریشم کا لباس جنت سے نہیں آیا، ایک خوشبو بھی جنت سے لائی گئی ہے جس سے اس کی روح کو ایسا معطر کیا جائے گا، ایسی خوشبو پیدا کی جائے گی کہ جہاں دور دراز کے فرشتوں کے ناکوں سے ٹکرائے گی وہ کہیں گے سلام علیکم، سلامتی ہو اس بندے کے اوپر۔ کتنے خوبصورت جسم میں آباد رہی، جسم کو بھی آباد رکھا عبادتوں سے، ریاضتوں سے، اس کے اوپر اللہ کی سلامتی ہو۔ کتنی خوش قسمت روح ہے، کتنی خوش بخت روح ہے، کتنی خوبصورت خوشبو ہے۔ پہلے آسمان کے دروازے کھل گئے، سعد بن معاذ کے لیے بھی سارے دروازے کھلے تھے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسمان کے دروازوں کو کھولے۔ پھر پہلے آسمان کے فرشتے استقبال کرتے ہوئے لے کے چلے کہاں تک؟ دوسرے آسمان تک۔ پروٹوکول ہے، ایک مومن کی روح کا پروٹوکول ہے کہ فرشتے قطار اندر قطار اس کا استقبال بھی کر رہے ہیں، ایک آسمان سے لے کے دوسرے آسمان تک پروٹوکول بھی دے رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سمجھایا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا، جو چیزیں میں دیکھتا ہوں یا جانتا ہوں اگر تم جانو یا دیکھو تو تم رونا شروع کر دو، تمہارا دنیا میں جینا لگے۔ یہاں تک کہہ دیا کہ کبھی میاں بیوی آپس میں تعلق ہی قائم نہ کریں۔ آگے کیا کیا مناظر پیش آنے ہیں، کیا کیا مشکلات اور کیا کیا آسانیاں اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم ہر وقت یا ان نعمتوں کے حصول کے لیے ریاضتوں میں پڑے رہو یا ان عذابوں سے بچنے کے غم اور دکھ اور خوف میں مبتلا رہو، کوئی خوشی انجوائے نہ کر سکو۔ اور تمہیں کیا پتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ بھی کہا تھا اس حدیث کے اندر، تمہیں کیا پتا آسمان کے اوپر 4 انگلیوں کی جگہ خالی نہیں ہے، 4 انگلیوں کی جگہ خالی نہیں ہے، ہر 4 انگلیوں کی جگہ کے فاصلے کے اوپر اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا مقرب فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑا ہوا ہے، اور آسمان چرچرا رہا ہے، اور آسمان کے لائق ہے کہ وہ چرچرائے اللہ کے خوف سے۔ میں اور آپ نہیں ڈرتے، میں اور آپ نہیں کانپتے، یہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے 7ویں آسمان تک، عرش عظیم تک۔ وہ کھرب ہا کھرب نوری سال کا فاصلہ چند سیکنڈ میں روح نے طے کیا، ان کتاب الابرار لفی علیین، اللہ کی طرف سے خوشخبری اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوا اس روح کو علیین میں رکھ دیا جائے، اس کا مقام اور ٹھکانہ اس کو علیین میں دکھا دیا جائے، اور دیگر روایات کو ملایا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے اس روح کو وہاں پہ موجود علیین میں پہلے سے موجود جو ارواح ہیں وہ پہچان جائیں گی۔ اور حدیث کے الفاظ کتنے خوبصورت ہیں کہ وہ اس کا ایسا استقبال کریں گی اور اتنی خوشی محسوس کریں گی جیسے تم کسی اپنے بھائی سے ایک عرصے کے بعد ملو تو جو خوشی محسوس کرتے ہو وہی وہ روحیں خوشی محسوس کریں گی، اور تیزی سے گفتگو کرنا شروع کر دیں گی، فلاں کیسا فلاں کیسا، کہیں گے صبر کرو صبر، دنیا کی تکلیفوں اور آزمائشوں سے آیا۔ اور شاید میرے دماغ میں کئی مرتبہ اس حدیث کو پڑھتے پڑھتے آتا ہے یہ جو اتنی تیز رفتار سفر ہے، وہ کہیں گے ذرا اس کو کچھ موقع تو دو سستانے کا، اس قدر تیز رفتار جو سفر ہوگا۔ پھر کہا جائے گا فلاں کا کیا بنا، وہ بندہ کہے گا، وہ روح کہے گی وہ بندہ تو فوت ہو گیا، بڑا نیک تھا، تمہارے پاس نہیں پہنچا، اوہو افسوس کریں گے ہمارا وہ بھائی شاید جہنم میں چلا گیا، سجین میں چلا گیا، واقعی فوت ہو گیا، ہم تک نہیں پہنچا، ہم تک نہیں پہنچا۔ پھر جب علیین میں درج کیا جائے گا دوبارہ برزخ کی ہی زندگی کے اندر
یہ عجیب مغالطہ جی، یہ جی حدیث میں ہے جی دوبارہ روح کو جسم میں ڈالا جائے گا جی دنیاوی زندگی، یہ سارے معاملات برزخی کے اندر ہے جو پہلے آپ کے سامنے بات رکھی ہے. کیا کیسے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا؟ وہاں سے روح کو آپ جنازے کو تیار کر رہے ہوں گے، حدیث کے الفاظ ہیں. اور یہ زندگی برزخ کی کیوں ہے، دنیا کی کیوں نہیں ہے؟ حدیثیں اتنی واضح ہیں، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس وقت آپ چارپائی کو اٹھا لیتے ہیں، چارپائی کو اٹھا لیا آپ نے، میں نے، سب نے دیکھا ہوا منظر، جس وقت، اور یہ ہمارا یقین ایمان عقیدے کا مسئلہ ہے، ہمیں اس حدیث کے اوپر یقین ہے، انکار حدیث والوں کو نہ ہو، برزخ کی زندگی کا انکار کرنے والوں کو نہ ہو، عذاب قبر کے منکروں کو نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس وقت تم چارپائی کو اٹھاتے ہو جو بندہ نیک ہوتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ قدمونی قدمونی. آپ بتائیے آپ میں سے آج تک کسی نے یہ الفاظ سنے ہیں؟ یہ جو ایک صوفیوں کا فلسفہ عجیب ہے، ایک نے کلی انکار کر دیا عذاب قبر اور برزخ کا، اور ایک نے کلی طور پہ برزخ کو دنیا سے بھی آگے پہنچا دیا. جی واپس آ جاتے ہیں جی دنیا میں ہی ہوتے ہیں، دنیاوی زندگی گزارے ہوتے ہیں. اس کے دلائل آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکا. اگر دنیاوی زندگی میں ہو تو شہید کی جو بیوہ ہے وہ شادی نہ کرے. یہاں پہ جب وہ دنیا میں آیا ہے وہ قدمونی کہہ رہا ہے، آپ اور میں سن رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ برزخ ہی میں رہا ہے، لیکن اللہ کی قسم ہمارا ایمان اور عقیدہ وہ کہہ رہا ہے قدمونی، تیز چلو، جلدی کرو، مجھے میرے ٹھکانے تک پہنچا دو، جلدی کرو. اور اگر خدا نہ خواستہ برا ہوگا تو کیا کہے گا؟ یا ویلہا، او کتھے لے چلے ہو؟ ایگزیکٹ ترجمہ یہ، کدھر لے کے جا رہے ہو؟ او رک جاؤ، ہو ذرا صبر کرو، او رک جاؤ. یہ وہ لمحات ہیں کہ نیک آدمی کو وہاں سے بھی خوشخبریاں مل رہی ہیں اور یہاں سے بھی خوشخبریاں مل رہی ہیں. اور